بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام ان اللہ سبحانہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء۔ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صاحب مال ہیں، جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال دنیا کافی مقدار میں یا جس مقدار میں موجود ہے، وہ سارا مال ان کا نہیں ہے۔ ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالی نے فقراء، مساکین، محتاجوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ جس حصے کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں، جس حصے کو آپ خمس کہتے ہیں، صدقات و خیرات کہتے ہیں، زکوٰۃ و خمس واجب ہے، باقی مستحب۔ تو فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ سارا تمہارا ہے، نا، اللہ نے تمہیں دے کر تمہارے اس مال میں محتاجوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی فقیر بھوکا سو گیا، اگر کوئی محتاج بھوکا رہ گیا، اس کو اس کے حصے کی روزی رزق نہ ملا، تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم مالدار لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو ہم نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں یہ مال دنیا دیا تھا، تو اس میں فقراء و مساکین کا حصہ بھی تھا، سارا تم نے خود ہی اپنے لیے رکھ لیا، خود ہی ساری لذت اس سے کمائی، سب کچھ تو نے خود اپنے لیے استعمال کیا، اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہوگا۔ تو گویا امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں کہ آئے صاحبان مال، اپنے مال میں سے جو حصہ اللہ نے دینے کا کہا ہے کہ یہ فقراء کا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، خمس کی صورت میں، اس کی ادائیگی کرتے رہو، ورنہ کل تمہیں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ ہم سب اس کا مخاطب ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی نے فارض مانا ہوتا ہے اوجبا، یعنی واجب کیا، لازم کیا، فارض فی اموال الاغنیاء، اغنیاء کے اموال میں، دولت مندوں کے مال میں، جو غنی ہیں، جو صاحب مال ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، ان کے اموال میں اللہ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، کیا؟ اقوات الفقراء، اقوات جمع ہوتی ہے قوت کی، قوت کہتے ہیں روزی کو، رزق کو، اس میں اللہ نے فقراء کا رزق مقرر کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے کہ یہ تمہارے پاس جو کچھ مال ہے اس میں فقراء کا بھی حصہ ہے۔ فما جاء فقیر، جا ہوتا ہے بھوکا رہنا، فما جاء فقیر، کوئی فقیر بھوکا نہیں رہتا، یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الا، مگر اس وقت بما متع به غنی، متع تمتع ہوتا ہے تلذذ، لذت حاصل کرنا فلاں سے، کوئی فقیر اس وقت تک بھوکا نہیں رہتا جب تک کہ غنی، دولت مند اس سے لذت حاصل نہ کر لے۔ کیا مطلب؟ یعنی سارا مال خود نہ سمیٹ لے،
اور فقراء کو ان کا حصہ نہ دے، کوئی فقیر بھوکا نہیں رہتا۔ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ پوچھا گیا کہ مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ کا ایک خاص 10واں یا 20واں حصہ مقرر کیا ہے، یہ زیادہ مقرر کیوں نہیں فرمایا؟ تو مولا نے بہت مختصر جواب دے کر اس حدیث کے مطابق امام نے یہ فرمایا کہ اگر صاحبان مال اپنے اموال میں سے وہی حصہ دے دیں جو اللہ نے مقرر کیا ہے، دنیا میں کوئی محتاج، کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ فقراء کو ان کا حصہ مل جائے، ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق میں فقراء کتنے ہیں اور ان کے لیے کتنا مال چاہیے۔ نظام الہی میں اتنا ہی چاہیے تھا جتنا اس نے واجب کیا، لیکن چونکہ مالدار سارے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، فقراء کو ان کا حصہ دیتے نہیں ہیں، اس لیے فقراء بھوکے رہ جاتے ہیں۔ لیکن امام نے آگے یہ بھی فرما دیا واللہ تعالی سائلہم عن ذالک، لیکن یہ اغنیاء، یہ مالدار یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس بارے میں پوچھے گا۔ کیا؟ کہ میں نے جو تمہیں اتنا رزق دیا تھا، جس میں اتنا حصہ فقراء کا تھا، تم نے سارا ہی خود سمیٹ لیا اور ان کو کچھ نہ دیا۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الاستغناء عن العذر اعظ من الصدق بہ۔ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ بھائی تمہارے پاس دو راستے ہیں، دو آپشن ہیں، ان میں سے میری نظر میں زیادہ محترم راستہ کون سا ہے میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ کی مرضی، فاعل مختار ہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ کیا جی؟ ایک یہ ہے کہ غلطی کریں ہی نہ، ایک یہ ہے کہ غلطی کریں اور پھر اس پر معذرت خواہی کریں۔ دو راستے ہیں، غلطی کر کے معذرت خواہی کرنا یا سرے سے غلطی ہی نہ کرنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے نزدیک غلطی نہ کرنا یہ زیادہ باعزت ہے، بجائے اس کے کہ تم پھر اس میں معذرت کرو۔ بے شک تمہاری وہ معذرت، تمہارا وہ عذر صحیح اور سچا بھی کیوں نہ ہو، جب آپ کسی سے معذرت کریں گے تو بالآخر آپ کا سر جھکے گا، تو آپ اس تک نوبت ہی کیوں آنے دیتے ہیں؟ آپ سرے سے اس غلطی سے اور اس معذرت نامے والے کام سے اجتناب کیوں نہیں کرتے تاکہ نوبت ہی نہ آئے؟ فرماتے ہیں الاستغناء عن العذر، عذر سے مستغنی ہونا، یعنی کوئی ایسا کام ہی نہ کرنا کہ جس کے بعد پھر معذرت کرنی پڑے۔ اعز، یہ زیادہ باعزت ہے، باعظمت ہے، محترم ہے، کس سے؟ من الصدق بہ، بجائے اس کے کہ پہلے غلطی کرو اور پھر آپ اس کی معذرت کریں، وہ چاہے آپ کا عذر سچا بھی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں سچا عذر بھی ہو، معذرت ہو، ہے تو معذرت، تو بجائے اس کے کہ آپ پھر معذرت کریں، وہ چاہے سچی بھی کیوں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس کے بعد آپ کو کسی سے معذرت کرنی پڑے۔ وقال علیہ السلام اقل ما یلزمکم للہ ان لا تستعینوا بنعمہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہمارے اوپر ان نعمتوں کا شکر بجا لانا لازم ہے، بجائے اس کے کہ ہم شکر کی بجائے کفران نعمت کرتے رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مراحل ہیں۔ کفران نعمت کا سب سے پہلا درجہ، پہلا مرتبہ کہ یہ بھی کفران نعمت ہے، سب سے چھوٹا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نعمت کو سمجھ ہی نہ سکیں کہ یہ نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو کان عطا فرمائی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو پاؤں عطا فرمائی، یہ نعمت ہے۔ ہمیں اگر ان نعمات کے نعمت ہونے کا احساس بھی نہ ہو تو بزرگان فرماتے ہیں پہلا مرحلہ ہے کہ یہ بھی کفران نعمت ہے، کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ، اس سے بڑا کفران نعمت وہ ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھ تو رہے ہو لیکن اس نعمت کا شکر بجا نہیں لاتے۔ یہ اس سے بھی بڑا کفران نعمت۔ پھر تیسرا مرحلہ، نعمت کو نعمت بھی سمجھتے ہو، شکر بھی بجا نہیں لاتے، نہ فقط شکر بجا نہیں لاتے بلکہ نعمتیں دینے والے کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا کفران نعمت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کفران نعمت کا جو سب سے بڑا اور خطرناک مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ منعم کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی نافرمانی میں خرچ کرو۔ جس نے تمہیں نعمت دی تم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کرو، یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اقل ما یلزمکم للہ، اقل کم از کم جو چیز اللہ کے لیے تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی کم از کم چھوٹا سے چھوٹا حق جو اللہ کا تمہارے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ ان لا تستعینوا بنعمہ، کہ اس کی نعمتوں کے ذریعے مدد نہ لو، کس پر؟ علی معاصی ہے، اسی کی معصیت پر، اسی کی نعمتوں کو اسی کی معصیت اور گناہوں میں استعمال نہ کرو، اس سے مدد نہ لو۔ فرماتے ہیں اتنا تو کر سکتے ہو، جس اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی تم اس کی نعمت کو اسی کی نافرمانی میں کم از کم اتنا تو کرو کہ اس کو وہاں استعمال نہ کرو۔ وقال علیہ السلام ان اللہ سبحانہ جعل الطاعۃ غنیمۃ الاقیاس عند تفریط العجزہ۔ اقیاس جمع کیس کی ہے، کیس کہتے ہیں دانا کو، عقل مند کو، صاحبان شعور کو۔ روایت بھی ہے کہ المومن کیس، مومن دانا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ عاجزہ عاجز کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ
جعل الطاعۃ غنیمت الاکیاس، اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کو عقل مندوں کے لیے غنیمت یعنی بہترین موقع قرار دیا۔ کب؟ عند تفریط العاجزہ، تفریط یعنی کوتاہی کو، کہ جب عاجز لوگ، سست لوگ، مقصر لوگ، مقصر ہوتا ہے غفلت کرنے والا، سستی کرنے والا، جب یہ لوگ کیا کریں؟ تفریط یعنی کوتاہی کریں، جب سست کاہل لوگ اللہ کی اطاعت کرنے میں سستی کا مظاہرہ کریں، اللہ تبارک نے اکیاس دانش مندوں کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے اس وقت کو اس کے لیے غنیمت قرار دیا، بہترین موقع قرار دیا، کہ جب بیکار لوگ اطاعت نہ کر رہے ہوں تمہارے لیے غنیمت ہے کہ تم اس وقت اطاعت کرو۔ وقال علیہ السلام السلطان وضعۃ اللہ فی عرضہ، واضع جمع ہے واضع کی، واضع یعنی محافظ، مانے، حفاظت کرنے والا، پاسداری کرنے والا۔ فرماتے ہیں السلطان بادشاہ، وضعۃ اللہ اللہ کی طرف سے پاسبان ہیں، محافظ ہیں، فی ارضہ اللہ کی زمین میں۔ حاکم عادل ہو، وہ عادل نبی کی صورت میں ہو، وہ امام کی صورت میں ہو، یا بعد میں، یہ سلطان عادل اگر اس معنی میں لیں اللہ کی زمین پر پاسبان ہے، غلط کاریوں کو روکنا اس کا کام ہے، اچھائیوں کو فروغ دینا اس کا کام ہے۔ اور اگر آپ سلطان کو عام معنی میں لیں تو بھی یہی ہوگا کہ بادشاہ کا کام ہے، زمین پر وہ اللہ کی طرف سے محافظ ہے، کسی پر ظلم نہ ہونے دے، کوئی غلط نہ ہونے دے، بشرطے کو اس کو سمجھے کہ مجھے جو سلطانی ملی ہے، مجھے جو حکومت ملی ہے، مجھے جو اختیارات ملے ہیں، اس کے ساتھ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ محافظت کرے، لوگوں کے حقوق کی محافظت کرے۔ قال علیہ السلام یہ فرمان مبارک میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہمارے ایک اعلان کا در حقیقت ہمارے اعلان پر سوال ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ جس کے پاس جس محفل میں بیٹھو، جو بھی مسلمان ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے بڑا مومن کوئی اور، ہر بندہ اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے، لیکن کل ایمان وہ مومن کی کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ کل ایمان کی بتائی ہوئی علامات، کل ایمان کی بتائی ہوئی صفات اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم یقیناً مومن ہیں، اور اگر کل ایمان کی بتائی ہوئی صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور بہت بڑے مومن ہیں؟ اس بات کو تھوڑا سا توجہ کرنی ہے
کہ ایک دفعہ ہمارا اعلان کرنا کہ ہم مومن ہیں، اور ایک دفعہ کل ایمان کا بیان فرمانا کہ مومن کون ہے۔ یہ فرمان مبارک امیر المومنین کا فی صفت المؤمن، یہ مومن کی صفات کے بارے میں ہے کہ مومن اللہ اکبر ہے کیا۔ امیر المومنین مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ المومن، مومن کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بشرہ فی وجہی، بشرہ اس کے چہرے پر بشارت، یعنی آپ دیکھیں گے تو اس کا ظاہراً چہرہ ہر وقت آپ کو اچھا خوش چہرہ لگے گا، غصے کے آثار اس کے چہرے پر نہیں ہوں گے۔ بشاشت، طلاقت الواج، مومن کی صفت کیا ہے؟ بشرہ فی وجہی، کہ اس کے چہرے پر بشاشت ہوگی، چہرے پر آپ کو کوئی غم کے آثار نظر نہیں آئیں گے، کوئی غصے کے آثار نظر نہیں آئیں گے، کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی، چہرہ اس کا حشاش بشاش ہوگا۔ لیکن وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، لیکن اس کے دل میں ہر وقت غم رہتا ہے۔ کیا؟ اس بات کا کہ میں اللہ کی اتنی اطاعت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ یہ غم اور یہ حزن اس کے دل میں ہوتا ہے، یہ غم ہوتا ہے کہ میں اتنی اطاعت نہیں کر سکا، اس لیے کہ حزنہ فی قلبہ۔ ایک ہوتا ہے غم دنیا، غم دنیا تو پھر مومن نہ ہوا۔ غم دنیا کیا ہے؟ یعنی اس کا حزن اور غم۔ اگر فرض کرو ظاہر انسان ہے، اس کو کوئی دکھ تکلیف پہنچا بھی ہے، تو دکھ تکلیف پہنچا بھی ہو تو بھی اس کا وہ حزن اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پر بشرہ بشاشت، حشاش بشاش ہوتا ہے۔ مومن کون ہے؟ فرماتے ہیں مومن ہے اوسع شیء صدرا، صدر کہتے ہیں سینے کو، وسیع القلب ہوتا ہے۔ مومن تنگ دل نہیں ہوتا، مومن کے دل میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، بڑی وسعت ہوتی ہے، تنگ دل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، سمو لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ تنگ نہیں ہوتا۔ اوسع شیء صدرا، اذل شیء نفسا، جہاں وہ وسیع القلب ہوتا ہے وہاں پر اذل شیء نفسا، وہ اپنے نفس کو، مراد کیا؟ نفس امارہ کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاکم نہیں بننے دیتا، اس کو اپنا تابع رکھتا ہے کہ ایک طرف اس کی خواہش ہے، ایک طرف حکم خدا ہے، وہ حکم خدا کو ترجیح دیتا ہے، وہ خواہش نفسانی کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ اذل شیء نفسا، یعنی اپنے نفس کو، اپنے دل اندر اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھتا ہے۔ یکرہ الرفعۃ، رفعت لفظی معنی ہوتا ہے سر بلند ہونا، یعنی کیا؟ بڑا بننا، کہ ہر جگہ پر میں بڑا ہوں۔ یکرہ ہو، وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یشنع السمعۃ، یشنع کہتے ہیں ناپسند کرنا، نفرت کرنا۔ سمعہ شہرت، ہر جگہ میرا ذکر ہو، ہر جگہ جس کو ہم کہتے ہیں نا موجودہ الفاظ میں، ہر جگہ بس بلے بلے ہو، جہاں بھی چار بندے بیٹھے میرا ذکر ہو۔ مومن یکرہ الرفعۃ، بڑا بننے کو ناپسند کرتا ہے۔ یشنع السمعۃ، اور وہ سمعہ یعنی شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ مومن کو اس سے غرض نہیں کہ میں بہت مشہور ہو جاؤں، بڑا فیمس ہو جاؤں، نا، مومن کو اس سے غرض نہیں۔
طویل غمہ، مومن کا غم. کیا مطلب طویل غمہ کا؟ یعنی معصیت الہی کا غم، اللہ کی نافرمانیوں کا غم طویل، لمبا، بے پایان. وہ ہر وقت اس غم میں مغموم ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میں وہ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہیے تھا. بعید ہمہ، ہم عزم، ارادہ. ہمت بعید، مراد کیا ہمہ، یعنی بلند ہمت ہوتا ہے، اس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، ارادے چھوٹے نہیں ہوتے. کثیر صمتہ، مومن زیادہ دیر خاموش رہتا ہے. صفات مومن میں سے یہ ہے کہ وہ زیادہ بولنے کا شوقین نہیں ہوتا کہ جس محفل بیٹھے کہ بس میں ہی بولتا رہوں اور باقی دنیا سنتی رہے. مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کثیر صمتہ، کہ زیادہ دیر وہ خاموش رہتا ہے، یعنی اس کے بولنے کا دورانیہ کم اور خاموش رہنے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے. یہ مومن کی علامات میں سے ہے. یہ جو ہم محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پوری محفل میں سب سے بڑا بولنے والا میں ہوں اور ہر وقت بولتا ہوں باقی دنیا سنتی رہے، یہ کم از کم علامات مومن میں سے نہیں ہے. کل ایمان کے فرمان کے مطابق مومن کی صفت یہ ہے کہ کثیر صمتہ، سواد کے ساتھ، جس کی خاموشی زیادہ ہو. مشغول وقتہ، بہت توجہ. مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت بیکار رہے، مومن کی صفت یہ نہیں کہ وہ سویا رہے، مومن کی صفت یہ نہیں کہ وہ محفلوں میں ٹائم ضائع کرے. مومن کی صفت ہے کہ اس کا وقت ہمہ وقت مشغول. فضولیات میں مشغول رہنے کو مشغول نہیں کہتے، وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. صفات مومن میں سے یہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف عمل رہتا ہے، اور ایسا عمل کہ جو اللہ کو پسند ہو. کسی نہ کسی کار خیر میں وہ مصروف ہوتا ہے. بیکار رہنا، یا اردو میں اور آسان کر دیں نکمہ رہنا، کاہل رہنا، سست رہنا، یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے. شکور، پوری توجہ. مومن اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی عطاؤں پر ہر وقت شکر گزار ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. صبور، مومن اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر اور ابتلاؤں پر، امتحانات پر صابر ہوتا ہے. مومن کبھی بے صبرا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں مغمور بفکرتہ، مومن ہر وقت فکر میں غرق رہتا ہے. کیسے؟ یعنی ہر وقت مومن اس فکر میں رہتا ہے کہ کل میں نے پیش ہونا ہے، مجھ سے فلاں چیز کا سوال بھی ہونا ہے، مجھ سے مال کا سوال بھی ہونا ہے، مجھ سے اولاد کا سوال بھی ہونا ہے، مجھ سے میری ان نعمات کا سوال بھی ہونا ہے، مجھ سے میرے علم کا سوال بھی ہونا ہے. وہ ہر وقت اس فکر میں غرق رہتا ہے کہ کیا جو کچھ مجھے ملا ہے، کیا میں بروز قیامت مجھے اب جو انعامات اللہ کی طرف سے ملے ہیں، کیا میں ان کا جواب دے پاؤں گا. وہ اس فکر میں غرق رہتا ہے. ظنین بخلتہ، ظنین کہتے ہیں
بخیل کو، اور خلہ کہتے ہیں حاجت کو۔ ذنین بخلت، لفظی معنی ہوگا کہ اپنی حاجات میں بخیل ہوتا ہے، لیکن مرادی معنی کیا ہے؟ یعنی مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی احتیاجات پیش کرنے، دست حاجت بڑھانے میں بخیل ہوتا ہے۔ صفت مومن یہ ہے کہ اپنی ضروریات، اپنی احتیاج وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں بخل کرتا ہے، یعنی کسی کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے بس وہیں اپنا رونا، بس جی مر گئے جی، پٹ گئے جی، کھانا پورا نہیں ہوتا تو بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی تو یہ خرچہ پورا نہیں آتا تو آپ مہربانی کریں، ابھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی حاجات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے بخیل ہوتا ہے۔ ذنین یعنی بخیل، خلہ یعنی حاجت۔ سہل الخلیقہ، مزاجن سہل، آسان، جس کو آپ خوش اخلاق کہتے ہیں، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ مومن کی صفت میں سے ایک صفات کی صفات میں ایک صفت ہے کہ مومن خوش اخلاق ہوتا ہے۔ لین العریقہ، لین کہتے ہیں نرم ملائم، عریقہ کہتے ہیں طبیعت، کہ مومن نرم طبیعت کا ہوتا ہے، سخت طبیعت کا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی علامات میں سے آسان لفظ۔ خوب فرماتے ہیں نفسہ اسلب من السلد، پوری توجہ، مومن کا نفس اسلب سخت ہوتا ہے، من السلد سخت پتھر سے۔ یہ ہمارے لیے موجودہ دور میں کہ مومن کا نفس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیا؟ مومن پر دنیا کی مشکلات بھی کیوں نہ آ جائیں، لیکن مومن اپنے عزم و ارادہ سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ مومن کی علامات میں سے یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن مومن اپنے اعتقاد اور عقیدہ سے نہ ہٹے۔ وہ اعتقاد جو اعتقاد حق کا ہے۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا، پڑھا، ہزاروں لوگ ہیں جو کٹ گئے، مال چھین لیے گئے، گھر جلا دیے گئے، لائبریریاں لوٹ لی گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے ظالم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ فرماتے ہیں نفسہ، مومن کا نفس اسلب، زیادہ سخت ہوتا ہے، من السلد، پتھر سے بھی۔ لیکن دوسری طرف ہوا اذل من العبد، لیکن غلام سے بھی۔ اب زمانے قدیم میں جو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ غلاموں کی نسبت ان سے بھی زیادہ اذل یعنی تواضع کے ساتھ رہتا ہے۔ مراد کیا؟ مومن میں تکبر نہیں ہوتا۔ زمانے قدیم میں جب غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے تو غلام بیچارے ذلیل ترین مخلوق ہوتے تھے انسانوں میں سے، کوئی ان کا احترام نہیں ہوتا تھا، جیسے جانور کی طرح مارنا، کام کرانا، فلاں فلاں۔ یہ مومن جو اپنے اعتقاد اور نفس کے حوالے سے پتھر سے زیادہ سخت ہے، لیکن مزاج کے حوالے سے یہ غلاموں سے بھی زیادہ اذل یعنی متواضع ہوتا ہے، یعنی تکبر سے اصلاً دور ہوتا ہے۔ یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمان ائمہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔